میری بہویں ڈرامے کی آنے والی سٹوری ناظرین بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے۔ ماہنور اب جیسے ہی دیکھتی ہے کہ امبر اسے روم میں جانے نہیں دے رہی تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ بہت غلط حرکت کر رہی ہیں، کیا آپ جانتی بھی ہیں نا اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے امبر کہ تم ہوتی کون ہو، مجھے یہ سب بات کرنے والی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر تم مجھے باتیں سناؤ گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں نے آپ کو باتیں نہیں سنائی، بلکہ یہ میرا اور میرے شوہر کا حق ہے جو آپ مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ نے تو آتے ہی مجھے اپنے رنگ دکھا دیے۔ یہ بات سن کر امبر اب دیکھتی ہے کہ یہ تو فبیہ سے بھی چالاک ہے اور اس سے بھی 2 ہاتھ کہیں زیادہ آگے ہے، اور کہتی ہے کہ تم آخر کس چیز کی بنی ہوئی ہو، ایسے ہی منہ اٹھا کر تم میرے گھر میں آ گئی ہو تو کیا میں تمہیں برداشت کروں گی؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ منہ اٹھا کر میں نہیں آئی، بلکہ آپ کا بیٹا میرے پیچھے پاگل ہوا پڑا تھا جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے کتنے جتن کر رہا تھا، آپ کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تم جیسی آوارہ لڑکیاں اسی طرح لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھانستی ہیں، ان سے شادی کرنے کے لیے وہ اسی طرح ان کو بیوقوف بناتی ہیں۔ یہ بات سن کر اب ماہنور جیسے ہی شہویر کو آواز دیتی ہے جان بوجھ کر نیچے گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر امبر تو بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شہویر میں نے اسے دھکا نہیں دیا، یہ جان بوجھ کر سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن ماہنور کہتی ہے کہ شہویر تم جانتے ہو تمہاری امی نے مجھے کتنی زور سے دھکا دیا۔ تب ہی ماہنور کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹھو ماہنور، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، میری بیٹی کو اتنی بھی لاوارث نہیں ہے، ہم اپنی چھت کے نیچے رہتے تھے لیکن آپ کے بیٹے نے زبردستی کی، میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پاگل ہوا پڑا تھا، اس لیے اس نے ہی مجھے کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ آ کر اس گھر میں رہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میرا بیٹا تو بیوقوف ہے جو آپ لوگوں کو اس طرح اٹھا کر لے آیا، سوچا بھی نہیں کہ آپ نہ جانے کہاں سے ہے اور کتنی آوارہ عورتیں آپ، نہ کوئی آگے پیچھے آپ کا کوئی ہے۔ یہ بات سن کر آپ ماہنور کو کافی غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا بولے جا رہی ہیں آنٹی، آپ کو کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں اور آپ کی بہو، میں ہی آپ کے کام آنے والی ہوں، کوئی اور آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بس بس مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسی آوارہ لڑکیاں میں اپنے گھر میں برداشت کروں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ ماہنور اب دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ پہلی ہی فرصت میں آپ کو اس گھر سے باہر نکالوں گی، اس کے بعد ہی میں کوئی اور کام کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ جیسی عورتیں نہ تو سکون سے رہتی ہیں اور نہ ہی کسی کو سکون سے رہنے دیتی ہیں، اور اب آپ دیکھیے گا کہ میں آپ کے ساتھ اب کرتی کیا ہوں اور آپ کو کیسے میں اس گھر سے سب سے پہلے بھی باہر نکالوں گی۔ لیکن دوسری طرف ایمان جس کی حالت اب بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا۔ میری بہویں ڈرامے کی آنے والی سٹوری ناظرین بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے۔ ماہنور اب جیسے ہی دیکھتی ہے کہ امبر اسے روم میں جانے نہیں دے رہی تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ بہت غلط حرکت کر رہی ہیں، کیا آپ جانتی بھی ہیں نا اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے امبر کہ تم ہوتی کون ہو، مجھے یہ سب بات کرنے والی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر تم مجھے باتیں سناؤ گی؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں نے آپ کو باتیں نہیں سنائی، بلکہ یہ میرا اور میرے شوہر کا حق ہے جو آپ مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ نے تو آتے ہی مجھے اپنے رنگ دکھا دیے۔ یہ بات سن کر امبر اب دیکھتی ہے کہ یہ تو فبیہ سے بھی چالاک ہے اور اس سے بھی 2 ہاتھ کہیں زیادہ آگے ہے، اور کہتی ہے کہ تم آخر کس چیز کی بنی ہوئی ہو، ایسے ہی منہ اٹھا کر تم میرے گھر میں آ گئی ہو تو کیا میں تمہیں برداشت کروں گی؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ منہ اٹھا کر میں نہیں آئی، بلکہ آپ کا بیٹا میرے پیچھے پاگل ہوا پڑا تھا جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے کتنے جتن کر رہا تھا، آپ کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تم جیسی آوارہ لڑکیاں اسی طرح لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھانستی ہیں، ان سے شادی کرنے کے لیے وہ اسی طرح ان کو بیوقوف بناتی ہیں۔ یہ بات سن کر اب ماہنور جیسے ہی شہویر کو آواز دیتی ہے جان بوجھ کر نیچے گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر امبر تو بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شہویر میں نے اسے دھکا نہیں دیا، یہ جان بوجھ کر سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن ماہنور کہتی ہے کہ شہویر تم جانتے ہو تمہاری امی نے مجھے کتنی زور سے دھکا دیا۔ تب ہی ماہنور کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹھو ماہنور، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، میری بیٹی کو اتنی بھی لاوارث نہیں ہے، ہم اپنی چھت کے نیچے رہتے تھے لیکن آپ کے بیٹے نے زبردستی کی، میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پاگل ہوا پڑا تھا، اس لیے اس نے ہی مجھے کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ آ کر اس گھر میں رہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں
मेरा बेटा तो बेवकूफ़ है जो आप लोगों को इस तरह उठा कर ले आया। सोचा भी नहीं कि आप न जाने कहाँ से है और कितनी आवारा औरतें आप, ना कोई आगे पीछे आपका कोई है। ये बात सुनकर आप महानूर को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि आप जानती भी हैं आप क्या बोले जा रही हैं आंटी। आपको कुछ तो खुदा का खौफ करना चाहिए। आपके बेटे की बीवी हूँ और आपकी बहू। मैं ही आपके काम आने वाली हूँ, कोई और आपके काम नहीं आएगा। ये बात सुनकर कहती है कि बस बस, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी आवारा लड़कियां मैं अपने घर में बर्दाश्त करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। महानूर अब दिल ही दिल में सोचती है कि पहली ही फुर्सत में आपको इस घर से बाहर निकालूंगी, उसके बाद ही मैं कोई और काम करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप जैसी औरतें ना तो सुकून से रहती हैं और ना ही किसी को सुकून से रहने देती हैं। और अब आप देखिएगा कि मैं आपके साथ अब करती क्या हूँ और आपको कैसे मैं इस घर से सबसे पहले भी बाहर निकालूंगी। लेकिन दूसरी तरफ ईमान, जिसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा।